بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر شاہ سوری ایپیسوڈ 36۔ راہ روکنے والے سواروں کے خلاف خواص خان کسی رد عمل کا اظہار کرنے ہی والا تھا کہ راہ روکنے والے سواروں میں سے دو اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے۔ ابھی انہوں نے آدھا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ خواص خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ڈھال اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ لٹکا دی اور اپنی تلوار بھی نیام میں کر لی تھی۔ آنے والے دونوں سواروں میں سے ایک فدائی خان تھا اور دوسرا اس کا بیٹا اسماعیل، وہی فدائی خان جس کے پاس خواص خان شیر شاہ سوری کے لشکر میں شامل ہونے سے پہلے غلام کی حیثیت سے لمڑیاں پکڑ کر گزر بسر کرتا تھا۔ فدائی خان اور اس کے بیٹے اسماعیل دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر خواص خان اپنے گھوڑے سے اتر گیا تھا۔ قریب آ کر دونوں باپ بیٹا بھی گھوڑے سے اترے۔ پھر فدائی خان تقریباً بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور خواص خان کو اس نے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس کی پیشانی، اس کا چہرہ بار بار چوما تھا۔ اس کے بعد خواص خان اسماعیل سے گلے ملا تھا۔ اسماعیل سے جب علیحدہ ہوا تب خواص خان دونوں کا ہاتھ پکڑے کملا کے پاس لایا اور پھر کملا کو مخاطب کر کے کہا، کملا، یہ فدائی خان ہے اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا اسماعیل ہے۔ یہ وہی فدائی خان ہے جس کے ہاں میں پہلے ایک غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا تھا۔ بعد میں شیر شاہ سوری کے لشکر میں شامل ہوا۔ اس پر فدائی خان نے فوراً خواص خان کی بات کاٹ دی۔ خواص خان، میرے بیٹے، غلط بیانی سے کام مت لو۔ میرے بیٹے، میرے بچے، جب تم اپنے باپ، اپنے بھائی کے ساتھ میرے ہاں رہے، بتاؤ کبھی میں نے تمہارے ساتھ غلاموں کا سا سلوک کیا؟ خواص خان مسکراتے ہوئے جواب میں کہنے لگا، دیکھ فدائی خان، تمہارا کہنا درست ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے میرے اور میرے بھائی کے ساتھ بیٹوں کا سا سلوک کیا اور میرے باپ کے ساتھ تمہارے تعلقات بھائیوں جیسے تھے۔ اس کے باوجود یہ تو ایک حقیقت ہے کہ تم نے ہمیں خریدا تھا۔ بنیادی طور پر ہم غلام ہی تھے۔ فدائی خان اس بار بڑی سنجیدگی میں کہنے لگا، دیکھ خواص خان، میرے بیٹے، غلام مت کہو، اس طرح میرے دل کو دکھ اور میری روح کو اذیت ہوتی ہے۔ خواص خان فوراً بات کا رخ بدلتے ہوئے کہنے لگا، بس فدائی خان اور اسماعیل میرے بھائی، یہ کملا میری بیوی ہے۔ اس پر فدائی خان بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ کملا، خواص خان کی بیوی کے حیثیت سے تو اب میری بیٹی اور میرے بیٹے اسماعیل کے لیے بہن کی مانند ہے، اس لیے کہ خواص خان کو میں نے اپنے ہاں بیٹی ہی کی مانند رکھا تھا۔ قسم خداوند کی، جب تک یہ میرے پاس رہا میں نے خواص خان اور اسماعیل میں کوئی فرق نہیں جانا۔ کملاوتی نے دھیمی اور خوشگوار آواز میں فدائی خان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد فدائی خان کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے، اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دیکھو، یہ جو سوار کڑے ہیں ان کے پیچھے ہی میرا پڑاؤ ہے۔ مجھے خبر ہو چکی ہے کہ تم آریل کے راجہ بیربان کی سرکوبی کے لیے جا رہے ہو۔ دیکھو بیٹے، شام ہونے والی ہے، آؤ میرے خانہ بدوش قبیلے میں ہی اپنے لشکر کا پڑاؤ کرو۔ قبیلے کا ہر فرد تیرا خوب جاننے والا ہے۔ آج کی رات بھی یہاں خوب رہے گی۔ ایک عرصے کے بعد میں اور تم اکٹھے رہیں گے۔ اس کے بعد میرے بیٹے، کل میں تمہارے ساتھ ہی آریل کی طرف کوچ کروں گا۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے ان سارے خانہ بدوشوں کے ساتھ تمہارے لشکر میں شامل رہوں گا ایک خاص اور مخصوص وقت تک۔ اس کے بعد میں نگر نگر، دیس دیس خانہ بدوشی کرنے لگوں گا۔ کیا تم میرے خانہ بدوش قبیلے کے پاس پڑاؤ کرنا پسند کرو گے؟ جواب میں خواص خان نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں فدائی خان، میرے لشکر کا پڑاؤ تمہارے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس کے بعد خواص خان نے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ فدائی خان کے جو سوار راستے میں کھڑے، پشت میں جو فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے کا پڑاؤ تھا، اس کے ساتھ ہی خواص خان نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جس وقت خواص خان کے لشکر کے خیمے نصب ہو رہے تھے اور کملا ایک طرف کھڑی تھی، خواص خان کا بازو پکڑ کر فدائی خان اور اسماعیل دونوں ایک طرف لے گئے۔
تھوڑی دیر تک فدائی خان اپنا منہ خواص خان کے قریب لے جا کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا رہا، جس کے جواب میں خواص خان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر سرگوشی ہی کے انداز میں خواص خان نے فدائی خان کو مخاطب کر کے کہا، فدائی خان میرے محترم، تم اور اسماعیل یہیں رہو، میں کملا کو اپنے خیمے میں بٹھا کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خواص خان وہاں سے ہٹا کملا کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کملا آؤ میرے ساتھ خیمے میں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے فدائی خان کے پاس جاؤں گا، اگر میں رات دیر سے آؤں تو تم فکر مند مت ہونا۔ دیکھ کملا، فدائی خان خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہے اور کبھی میں بھی ان کے اندر زندگی بسر کرتا تھا، لہٰذا میرے آنے کی خوشی میں وہ ایک جشن کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جشن ساری رات جاری رہے اور یہ لوگ مجھے وہاں سے اٹھنے نہ دیں، لہٰذا اگر رات کو میں نہ بھی آ سکوں تو دیکھ کملا، تو فکر مند مت ہونا اور برا بھی مت ماننا۔ اس پر کملاوتی نے بڑی بے بسی سے خواص خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا آپ ساری رات باہر رہیں گے؟ خواص خان کہنے لگا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم اپنے خیمے میں رہو گی، خیمے سے باہر 2 محافظ ہوں گے، کبھی اس سے پہلے بھی میں رات باہر رہا ہوں۔ فدائی خان ضد کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کے سامنے ہاں کہہ دی ہے۔ کملاوتی نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں نے تو یوں ہی ازراہ تمسخر کہہ دیا تھا، ورنہ میں جانتی ہوں آپ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر رات باہر نہیں رہے۔ بہرحال اگر آپ ان سے جان چھڑا سکیں تو رات ہی اپنے خیمے میں لوٹ آئیں، میں بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی خواص خان کملاوتی کو اپنے خیمے میں لے گیا اور خیمے میں اسے چھوڑ کر پھر وہ فدائی خان اور اسماعیل کے پاس لوٹا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آؤ اب چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فدائی خان اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا خواص خان کو اپنے ساتھ اپنے خانہ بدوش قبیلے کی طرف لے جا رہے تھے۔ آگے جا کر وہ لوگ چمڑے کے ایک کافی بڑے خیمے کے پاس رک گئے تھے، جسے تقسیم کر کے مختلف حصوں اور کمروں میں بانٹا گیا تھا۔ خیمے کے باہر کھڑا ہو کر فدائی خان تھوڑی دیر تک خیمے کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر خواص خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے، پہلے تم اندر جاؤ، اس کے بعد میں اور اسماعیل اس خیمے میں داخل ہوں گے۔ فدائی خان کے ان الفاظ پر خواص خان کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، پھر وہ مسکراتا ہوا اس خیمے میں داخل ہوا۔ جو ہی خواص خان اس خیمے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا خیمے کے اندر پیچھے دبیز قالین کے اوپر کئی گدوں پر لگے ہوئے بستر پر حسین و پرجمال گنگا نیم دراز تھی۔ گنگا نے جو ہی خواص خان کے خیمے میں داخل ہونے کی آہٹ سنی تو وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی، پھر وہ بے پناہ خوشیوں اور بے انداز مسرتوں کا اظہار کرتے ہوئے ننگے پاؤں اٹھ کر بھاگی اور پوری قوت اور پورے زور کے ساتھ وہ خواص خان سے لپٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک خواص خان اور گنگا پرسکون انداز میں ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ گنگا نے بڑے پرسکون انداز میں اپنا سر خواص خان کے کندھے پر رکھ دیا تھا، بار بار وہ اس کی گردن چوم رہی تھی۔ پھر وہ علیحدہ ہوئی اور خواص خان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ خواص خان نے اپنا ہاتھ گنگا کی کمر میں ڈالا اور بے پناہ محبت میں پوچھا، تم کیسی ہو؟ گنگا کہنے لگی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس میں آپ کی سلامتی سے متعلق فکر مند تھی۔ جواب میں خواص خان نے گنگا کے کان میں کوئی سرگوشی کی، جسے سن کر گنگا کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ پھر خواص خان آگے بڑھا، لکڑی کے پالنے کے قریب دوزانوں بیٹھ گیا، پھر کافی دیر تک وہ بچے کو چوم چوم کر پیار کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ بستر پر گنگا کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ خواص خان چونکا اور گنگا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، گنگا، فدائی خان اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا باہر کھڑے ہیں، میرے خیال میں اندر بلاتا ہوں۔ گنگا کہنے لگی، ہاں، ان کا اس طرح باہر کھڑے رہنا معیوب ہے۔ فدائی خان نے مجھے باپ سے بڑھ کر اور اسماعیل نے مجھے بھائیوں سے بڑھ کر پیار دیا ہے۔ خواص خان اپنی جگہ سے اٹھ کر فدائی خان اور اسماعیل کو اندر لانے ہی والا تھا کہ عین اسی وقت نیرمل خیمے میں داخل ہوئی۔
اسے دیکھتے ہی خواص خان بے حد حیران ہوا اور کہنے لگا، نیرمل تم کیسی ہو؟ نیرمل آگے بڑھی، خواص خان کے سر پر بڑی شفقت سے اس نے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، بس بیٹے، تمہاری دعاؤں اور تمہاری حمایت سے نیرمل بے حد خوش، بڑی پرسکون ہے۔ پھر نیرمل گنگا کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ خواص خان خیمے کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا، اب تم دونوں باپ بیٹا اندر آؤ، کب تک باہر کھڑے رہو گے؟ اس کے ساتھ ہی خواص خان کے ہمراہ فدائی خان اور اس کا بیٹا اسماعیل بھی خیمے میں داخل ہوئے اور تینوں قالین پر بچھے ایک گدے پر بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک خیمے میں خاموشی رہی۔ اس کے بعد فدائی خان کی آواز گونجی اور خواص خان سے مخاطب ہوا، خواص خان میرے بیٹے، میں ایک کام سے فارغ تو ہو چکا، اب تمہیں اور گنگا سے میری اکنالج بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا یہ کام ضرور کرو گے۔ خواص خان نے چونک کر پوچھا، فدائی خان میرے محترم، کیسا کام؟ جواب میں فدائی خان کہنے لگا، دیکھ خواص خان میرے بیٹے، پہلے مہارت نے کچھ علاقوں میں تباہی اور بربادی مچا رکھی تھی۔ مہارت کے بعد اس کا رشتہ دار اور قریبی عزیز پالامو اٹھا۔ اس نے پرتگالیوں کے ساتھ مل کر بنگال میں اچھی خاصی شورش برپا کی تھی، لیکن قبل اس کے کہ وہ کوئی بربادی پھیلاتے، تم نے اس کا قلعہ کما کر دیا۔ اب ایک نوجوان مہاکوی اٹھا ہے، اس نے مہارت اور پالامو کے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے اور یہ خلیج بنگال کے پاس اپنا مسکن بنائے ہوئے ہے۔ پرتگالی بھی اس کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ ان گنت پرتگالی اس کے لشکر میں بھی شامل ہیں، اور یہ خلیج بنگال کے اپنے مسکن سے نکل کر شہروں اور دیہاتوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتا ہے۔ دیکھ خواص خان، اس وقت تو میں روہتاس سے آ رہا ہوں، لیکن روہتاس سے پہلے میں بنگال کی طرف گیا تھا۔ وہاں جس وقت میں جنوبی بنگال کے حصوں میں سے اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ گزر رہا تھا تو مہاکوی نے اپنے لشکر کے ساتھ ہم پر حملہ کر دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنا دفاع کیا، اس کے باوجود مہاکوی نے میرے کئی نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور میرے قبیلے کا بہت سا سامان لوٹ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح مجھے اس مہاکوی نے بہت نقصان پہنچایا، مجھے بہترین جوانوں سے محروم کیا اور میرے قبیلے کا سامان بھی لوٹا۔ خواص خان میرے بیٹے، میں چاہتا ہوں جب کبھی تمہیں فرصت ملے تو اپنے لشکر کے ساتھ شیر شاہ سوری سے اجازت لے کر اس مہاکوی کی سرکوبی کرنا، ورنہ آنے والے دنوں میں بنگال کے اندر مسلمانوں کا بدترین دشمن ثابت ہوگا اور ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا۔ اس پر خواص خان چھاتی تھانتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ فدائی خان میرے محترم، تو فکر مند نہ ہو، ان قریب میں بنگال کا رخ کروں گا، تو دیکھے گا کہ میں اس مہاکوی کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ خواص خان کے اس جواب پر فدائی خان اور اس کا بیٹا اسماعیل دونوں خوش ہو گئے تھے۔ اسماعیل اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، خواص خان میرے بھائی، آپ بیٹھیں، میں آپ کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ فدائی خان بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے، اب تم گنگا کے پاس بیٹھ کر باتیں کرو، میں تم سب کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فدائی خان اور اسماعیل وہاں سے باہر نکل گئے تھے۔ فدائی خان اور اسماعیل کے جانے کے بعد نیرمل بھی بہانے سے خیمے کے دوسرے حصے کی طرف چلی گئی تھی۔ نیرمل کے جانے کے بعد گنگا تھوڑی دیر تک پیار بنی نگاہوں سے خواص خان کی طرف دیکھتی رہی، پھر پوچھا، رات آپ میرے اور بچے ہی کے ساتھ رہیں گے نا؟ خواص خان کہنے لگا، ضرور، آج رات میں تم دونوں ماں بیٹے کے ساتھ رہوں گا۔ گنگا نے خدشات کا اظہار کیا، کملا اس سلسلے میں کوئی باز پرس تو نہیں کرے گی؟ خواص خان کہنے لگا، باز پرس اس نے کیا کرنی ہے؟ میں پہلے ہی بتا کر آیا ہوں کہ شاید میں آج رات کو نہ آ سکوں۔ خواص خان کا یہ جواب سن کر گنگا خوش ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک بیٹھ کر دونوں میاں بیوی باتیں کرتے رہے اور اپنے بچے کو پیار کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد فدائی خان کے آدمی کھانا لے آئے تھے۔ دوسرے روز خواص خان اور فدائی خان دونوں اپنے لشکر اور قبیلے کے ساتھ آریل کے راجہ بیربان سے نمٹنے کے لیے کوچ کر گئے تھے۔ آریل کے راجہ بیربان کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ شیر شاہ سوری کا سالار اعلیٰ
اس کی سرکوبی کے لیے بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ لہذا خواص خان کی راہ روکنے کے لیے وہ اپنی عملداری کی آخری سرحدوں پر پہنچ کر اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوا تاکہ خواص خان کو اپنی عملداری سے باہر ہی روک دے۔ خواص خان اپنے لشکر اور فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ جب اس جگہ کے قریب پہنچا جہاں آریل کے راجہ بیربان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا، تو آریل کے راجہ بیربان نے خواص خان کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ اپنے پڑاؤ سے نکلا اور خواص خان کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ آریل کے راجہ بیربان کا یہ حملہ اچانک تو نہیں تھا، تاہم زوردار اور خون خوار تھا۔ آریل کا راجہ چاہتا تھا کہ اچانک اور دفتن خواص خان پر حملہ آور ہو کر اس کے لشکر کو درہم برہم کر کے خواص خان کو بھاگنے پر مجبور کر دے، پر خواص خان شیر شاہ سوری کا وہ جرنیل تھا جس پر بد سے بدترین حالات میں بھی اعتماد کر سکتا تھا۔ لہٰذا آریل کا راجہ بیربان اپنی خوش فہمیوں کی تکمیل نہ کر سکا۔ راجہ بیربان کے حملہ آور ہونے کے بعد خواص خان نے کوئی جوابی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ اپنی لشکریوں کا حوصلہ بڑھاتا رہا، تکبیریں بلند کرتا رہا اور راجہ بیربان کے حملوں کو روکتا رہا۔ تھوڑی دیر تک ایسا ہی سما رہا۔ راجہ بیربان بڑی تندی، بڑی خونخواری سے حملہ آور ہوتا رہا۔ خواص خان بڑی جرأت مندی، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اس کے حملوں کو روکتا رہا۔ پھر میدان جنگ میں ایک انقلاب رونما ہوا۔ شاید فدائی خان اور خواص خان نے پہلے ہی آریل کے راجہ سے نمٹنے کے لیے ایک لائحہ عمل طے کیا تھا۔ خواص خان کے لشکر کے پیچھے فدائی خان کا خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ بس فدائی خان اور اس کا بیٹا اسماعیل اپنے خانہ بدوش جنگجوؤں کے ساتھ پشت کی طرف سے نمودار ہوئے اور خواص خان کے لشکر کے پہلو میں پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ دونوں باپ بیٹے نے اپنے سرکش، اپنے خونخوار خانہ بدوشوں کے ساتھ آریل کے راجہ بیربان کے لشکر کے پہلو پر حملہ کر دیا تھا۔ فدائی خان اور اسماعیل کے یوں پہلو کی طرف سے حملہ آور ہونے کے بعد راجہ بیربان کے لشکر میں ایک طرح کی بے چینی اور فکرمندی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر عین اسی وقت اس سے بھی بڑا ایک خونی انقلاب رونما ہوا۔ خواص خان نے دفاع ترک کر دیا، جارحیت پر وہ اترا۔ پھر اپنے لشکر کے ساتھ اس نے راجہ بیربان پر جان لیوا حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ اب ان دو طرفہ حملوں سے بیربان اپنے آپ کو ایک نئی طرز کی اذیت اور مصیبت میں مبتلا محسوس کرنے لگا تھا۔ جنگ جاری رہی۔ خواص خان اور فدائی خان آہستہ آہستہ پیش قدمی کرتے ہوئے آنے والے راجہ بیربان کے ہر لشکری کا قتل عام کرتے ہوئے راجہ بیربان کے لشکر میں گھستے چلے جا رہے تھے۔ اس دو طرفہ حملے کے سامنے اب راجہ بیربان کے لشکری اپنے آپ کو تہی دامن مسافر کی دریدہ قبا اور تجرد کی زندگی جیسا محسوس کر رہے تھے۔ دوسری جانب خواص خان اور فدائی خان اپنی اپنی سمت سے بیربان کے لشکریوں پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر تک جب مزید جنگ جاری رہی تو راجہ بیربان کو بدترین شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس موقع پر خواص خان نے فدائی خان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے خانہ بدوش قبیلے اور خواص خان کے پڑاؤ کی خواتین اور دوسرے سامان کے ساتھ آہستہ آہستہ آریل کی طرف بڑھے، اور خود وہ راجہ بیربان کے تعاقب میں لگ گیا تھا تاکہ آریل کے راجہ بیربان اپنے مرکزی شہر آریل میں قلعہ بند نہ ہو جائے اور لڑائی کو طول دینے کی کوشش نہ کر سکے۔ جبکہ خواص خان ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بڑی تیزی، بڑی تندی سے اپنے آگے آگے بھاگتے راجہ بیربان کے لشکریوں سے متصل رہ کر تعاقب شروع کیا تھا۔ پشت کی جانب سے وہ حملہ آور ہوتے ہوئے لمحہ بلمحہ ان کی تعداد بھی کم کرتا چلا جا رہا تھا اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح انہیں آگے آگے ہانکتا بھی چلا جا رہا تھا۔ آریل شہر تک خواص خان نے راجہ بیربان کا اس طرح تعاقب کیا جیسے کوئی چوگان کھیلتا ہے۔ راجہ بیربان کا خیال تھا کہ وہ قلعہ بند ہو کر خواص خان سے مزاحمت کرے گا، لیکن خواص خان نے اس کے سارے ارادوں کو ناکام بنا دیا، اس لیے کہ بیربان کے پیچھے پیچھے لشکر کے ساتھ خواص خان بھی آریل شہر میں داخل ہوا تھا۔ ایک بار پھر شہر کے اندر راجہ بیربان اور خواص خان کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ میں خواص خان نے آریل کے راجہ بیربان کو
بدترین شکست دی اور شہر کے اندر جس قدر حفاظتی لشکر تھا اس کا بھی اس نے خاتمہ کر دیا تھا۔ اس صورتحال میں راجہ بیربان اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کے ساتھ مخالف سمت کے شہر کے دروازے سے نکل کر اپنی جان بچا کر بندیل کھنڈ کے دیہات کی طرف بھاگ گیا تھا، جبکہ شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد شہر سے اپنے لشکر کے ساتھ خواص خان نے پڑاؤ کر لیا تھا۔